السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی کہانی سے انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، بس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ کہانی صحیح بخاری، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور دیگر حدیث کی کتاب موجود ہے۔ ڈسکرپشن میں اس کی جانکاری موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے گا، ان کو ضرور بتائیے گا، ثواب اور اجر کا کام ہے۔ چلے اس نئی کہانی کو سنتے ہیں۔ اس کہانی کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک یہودی لڑکا رہتا تھا۔ یہ لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنانے کا ارادہ کرتے تو یہ لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کا پانی لا کر رکھ دیتا۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر جانے کا ارادہ کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے جوتوں کو لا کر رکھ دیتا۔ اچانک ایک مرتبہ یہ لڑکا بہت سخت بیمار ہوا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بہت سخت طبیعت خراب ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیماری کی اطلاع دی گئی، اس کے بیمار ہونے کے بارے میں بتایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حال و خیریت معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام لے آؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو۔ تو بچہ اس کا باپ اسی کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ لڑکا باپ کی طرف سوالیہ نگاہ میں دیکھتا ہے، کیا میں اسلام لے آؤں؟ تو باپ بچے کو کہتے ہیں، کیا مذاکرہ، کیا پریشانی ہے؟ ابوالقاسم جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو۔ تو بچہ فوراً باپ کا کہنا مانتے ہوئے اسلام لے آتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو فرماتے ہیں، اللہ کا شکر ہے جس نے اس لڑکے کو جہنم سے بچا لیا۔ یہ ایک یہودی لڑکے کی کہانی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں 3 باتیں سیکھنے کو ملی۔ پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادم اور غلام کا بڑا خیال کرتے تھے۔ جب بھی کسی کی طبیعت خراب ہوتی، جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو آپ اس کی عیادت کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر جاتے، اس کی حال و خیریت معلوم کرتے۔ جیسے کہ اس کہانی میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کی اور انکساری کی ایک مثال اور ایک جھلک ملتی ہے۔ دوسری بات، اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی غیر مسلم نوکری کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو اس مسلمان شخص کے لیے ایک فرصت ہے، ایک موقع ہے کہ وہ اسے اسلام کے قریب لا سکتا ہے۔ وہ اسے ہدیے میں اسلامی کیسٹیں، اسلامی کتابیں اس کو دے سکتا ہے، گفٹ کے طور پہ دے سکتا ہے۔ اور اگر وہ خود عالم نہیں ہے، خود پڑھا لکھا نہیں ہے، تو وہ اس کو اسلامک پروگرام میں جانے کے لیے بار بار کہتا رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کوشش رہتی تھی کہ غیر مسلم اسلام لے آئے۔ تو یہ بھی ایک ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش رہے گی، ہم ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ تیسری بات، لوگوں کے ہاں 1-2 جھوٹی باتیں مشہور ہیں کہ یہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیا کرتا تھا، آپ کے راستے میں کانٹے ڈالا کرتا تھا، اور اس کا نام عبدالقدوس تھا۔ یہ سب باتیں من گھڑت ہیں، جھوٹی ہیں، حدیثوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کہانی سے ہمیں اور کیا کیا باتیں سیکھنے کو ملی؟ آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ پھر جلدی ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔